اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 10 جینڈر انیکویلٹی اینڈ اٹس امپلیکیشنز کے کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے ڈو یو اگری اور ڈس ایگری ود دا ویوز آف دا رائٹر ایز اسٹیٹڈ ان دا تھرڈ پیراگراف آف دا ٹیکسٹ۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ سبق کے تیسرے پیراگراف میں آپ مصنف کے خیالات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا آنسر ہے یس I perfectly agree with the views of the writer that males are considered more powerful than females. From birth, male and female kids are raised differently. Women are supposed to be submissive to men and are viewed as a property. Women are not allowed to take independent decisions even about their marriages, education and jobs. جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں مصنف کے ان خیالات کے ساتھ متفق ہوں کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں طاقتور خیال کیے جاتے ہیں۔ پیدائش ہی سے لڑکوں اور لڑکیوں کی مختلف طریقے سے پرورش کی جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورت مرد کی اطاعت گزار ہوگی اور وہ اس کو اپنا جائیداد سمجھتا ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو اپنا جائیداد سمجھتا ہے۔ عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی شادی، تعلیم اور نوکری کے بارے میں آزادانہ فیصلے کریں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 2 ہے give a brief account of the plight of women in Pakistan with respect to their health issues۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے پاکستانی عورتوں کی حالت مختصراً بیان کرے۔ پلیٹ یا پلائٹ جو ہے، پلائٹ کا لفظ اس کا مطلب ہے حالت۔ تو اس کا آنسر ہے The plight of women in Pakistan with respect to their health issues is extremely awkward۔ یعنی صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے پاکستانی عورتوں کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ایکسٹریملی awkward کے معنی ہے انتہائی خراب۔ Due to the non-availability of adequate health facilities and qualified female staff, many women lose their lives or their infants during childbirth. Similarly, women are not allowed to travel alone, so this makes it difficult for women to get proper healthcare services on time۔ یعنی مناسب صحت کی سہولیات اور قابل ڈاکٹر عورتوں کی سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنی زندگی کھو دیتی ہیں اور یا چھوٹے بچوں کو کھو دیتی ہیں زچگی کے دوران۔ اسی طرح عورتوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ عورتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بروقت مناسب صحت کی دیکھ بھال کی خدمات حاصل کریں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 3 ہے What factors are responsible for the economic backwardness of women in Pakistan؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عورتوں کی معاشی پسماندگی کے لیے کون سے اجزاء ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے The factors responsible for the economic backwardness of women in Pakistan include poor and irrelevant academics of women, along with some other factors like early marriages and cultural stereotypes lead to their joblessness and economic backwardness. Similarly, women do not get equal work opportunities as are given to men۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عورتوں کی معاشی پسماندگی کے لیے جو عناصر ذمہ دار ہے اس میں
خراب اور غیر متعلقہ تعلیمی صلاحیت، یعنی یہ جو پور اینڈ ارریلیونٹ اکیڈمکس ہے، اس کا اکیڈمکس کا مطلب ہے تعلیمی صلاحیت، یعنی لڑکیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی تعلیم وہ حاصل نہیں کر پاتے، یعنی زیادہ تر وہ پرائمری یا مڈل تک پڑھ لیتے ہیں، تو یہ پور اور ارریلیونٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کے آگے ہے along with some other factors like early marriages، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اجزاء ہے جیسے کہ قبل از وقت شادیاں early marriages and cultural stereotypes، اور ثقافتی طور پر عورتوں کو جو ہم نے ایک طرح سے مشہور کیا ہے۔ اسٹیریوٹائپ کا ویسے مطلب یہ ہے کہ کسی شخص یا قوم کو کسی ایک طرح سے مشہور کرنا، جیسا کہ مردوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو عورتوں کی یہ غلط تصویر کشی بے روزگاری اور اقتصادی پسماندگی کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح عورتوں کو ایک جیسے کام کے مواقع نہیں دیے جاتے جس طرح کے مردوں کو دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 4 ہے What does Islam say about women's rights? Explain your answer in the light of Quran and Hadith۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں دیں۔ تو اس کا آنسر ہے اسلام پروموٹس جینڈر ایکویلٹی ان آل واکس آف لائف۔ اسلام جو صنفی تضاد ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے زندگی کے ہر ایک شعبے میں۔ قرآن فرماتا ہے فار مین دیئر از شیئر آف وٹ دے ارن، مردوں کے لیے ان کا وہ حصہ ہے جو کہ وہ کماتا ہے، اینڈ فار ویمن دیئر از اے شیئر آف وٹ دے ارن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو کہ وہ کماتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح ان احادیث، ایک حدیث میں the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا indeed you have rights over your wives and your wives have rights over you، کہ آپ کے اپنی بیویوں پر حقوق ہے اور آپ کے بیویوں کے آپ پر حقوق ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 5 ہے state any incidents of gender inequality in any sector which you have ever observed in your immediate surrounding۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ صنفی تضاد کا کسی بھی جگہ پر کوئی واقعہ بیان کریں جس کا آپ نے اپنے ارد گرد میں مشاہدہ کیا ہو۔ تو اس کا آنسر ہے in my immediate surrounding there is a family، میرے ارد گرد ایک خاندان ہے who do not send their female kids to school، جو کہ اپنے بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ the same family do not allow their female، وہی خاندان ہے وہ اپنی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے to marry، کہ وہ شادی کرے، because the male، کیونکہ جو مرد حضرات ہے because the male members، کیونکہ جو مرد افراد ہیں fear، وہ ڈرتے ہیں that they will demand their share in the property، کہ وہ پھر جائیداد میں حصہ مانگیں گے۔ تو اس کا جواب تو ہر ایک اپنے طرف سے دے سکتا ہے۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 6 ہے what seems to be the motive behind writing this text؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق کے لکھنے کے پیچھے کون سا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے the motive behind writing this text is to highlight the role of women in our society۔ اس سبق کے لکھنے کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی جو رول ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، and to show that gender inequality is detrimental to society،
اور یہ دکھایا جائے کہ صنفی تضاد جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مور اوور اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ اٹ آلسو شوز یہ بھی دکھاتا ہے دیٹ اے نیشن کین ناٹ ریچ ٹو اٹس ہائٹس کہ ایک قوم اپنی عروج پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا unless the women stand side by side with men، جب تک کہ اس کے جو مرد حضرات ہیں اس کے جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑی ہو جائیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 7 ہے what would you suggest for the eradication of gender inequality؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ صنفی تضاد کو جڑ سے اکھاڑنے یعنی ختم کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ تو اس کا آنسر ہے in order to eradicate the issue of gender inequality، جینڈر انیکویلٹی یا صنفی تضاد کے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے I would suggest، میں یہ تجویز دوں گا that women should be encouraged، کہ عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے to get education، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے so that they are aware of their rights، تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہو یا وہ اپنے حقوق سے خبردار ہو۔ سملرلی بالکل اسی طرح they should be provided with equal work opportunities، ان کو کام کے ایک جیسے مواقع فراہم کرنے چاہیے so that they may not be، تاکہ وہ نہ رہے ڈیپینڈنٹ تاکہ وہ انحصار نہ کرے on the men، مردوں پر۔ موسٹ امپورٹنٹلی، اور جو سب سے اہم بات ہے ریگارڈنگ جینڈر انیکویلٹی اس صنفی تضاد کے حوالے سے، وہ ہے وی شوڈ فالو the teaching of قرآن اینڈ سنہ، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔